السلام علیکم دوستو، کاشف شہزاد لائف لرننگ کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنے لائف ایکسپیریمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا رسپانس کرتے ہیں۔ جو چیزیں میرے مشاہدے میں آتی ہیں، جو چیزیں میری سوچ میں آتی ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، وقتی طور پر شاید جو میرے ارد گرد ہیں ان کو نہ ہو، یا جو لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں نا پرانے ماضی میں، وہ آپ کی بات کو اس طرح نہیں لیتے۔ ہاں، جو لوگ مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتے لیکن وہ مجھے میری ویڈیوز کے ذریعے، میری باتوں کے ذریعے مجھے دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں زیادہ اثر اس بات کا جاتا ہے۔ ابھی جو آبزرویشن میرے پاس آئی ہے بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے، ان میاں بیوی کے لیے ہے، ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہے جو بڑی ٹف لائف گزار رہے ہیں، بڑی مشکل سے اس رشتے کو گھسیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میاں بیوی، اس پہ پہلے بھی میں نے ویڈیوز کئی کی ہیں، ایک اور ویڈیو کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دور میں ایسی شادیوں کی کثرت ہے، ایسے کپلز کی کثرت ہے، ایسے میاں بیوی کی کثرت ہے کہ میاں تھوڑا سا تنگ مزاج ہوتا ہے، تھوڑا سا سخت مزاج ہوتا ہے، تھوڑا سا بخیل ہوتا ہے، تھوڑا سا غصے والا ہوتا ہے، جبکہ جو عورت ہے وہ بہت لاجیکل ہے۔ آج کی بچی بہت لاجیکل ہے، بہت اویئرڈ ہے، اس کو ہر چیز کی اویئرنیس ہے، وہ سوال کرتی ہے، جواب مانگتی ہے، ہر چیز کو بڑا بغور مشاہدہ کرتی ہے۔ پیرنٹس کی طرف سے بھی ان کو یہ لیوریج ملتی ہے کہ وہ سوچیں، سوال کریں، پیرنٹس کیئر کرتے ہیں ان کی۔ اب یہ ایسی بچیاں جب بیاہی جاتی ہیں سوسائٹی میں، تو شادی شدہ لائف ان کے خیالات اور سوچ سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ان کے میاں کا مزاج، میاں کی ڈیلنگ، اس کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کرنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، بظاہر آپ دیکھتے ہیں گاڑی موجود ہے، گھر موجود ہے، کاروبار موجود ہے، اچھا خاصا سب چیزیں، خاندان ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی رشتہ کیا جاتا ہے نا، یہی دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اب صاحب بصیرت لوگ ہر جگہ تو موجود نہیں ہیں جو اتنی دور تک دیکھیں کہ اس بندے کی نیچر کس طرح کی ہے، اس لڑکی کی نیچر کس طرح کی ہے، اور ان دونوں کا ملاپ کیسا ٹھیک رہے گا۔ اب یہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا۔ صاحب بصیرت لوگ چونکہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن کثرت میں نہیں، وہ ہر 100 لوگوں کے بیچ میں ایک بندہ موجود ہوتا ہے، ہر 50 لوگوں کے بیچ میں ایک بندہ۔ پہل آج سے 20 سال پہلے ہر گھر میں ایک بندہ موجود ہوتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج یہ چیز نایاب ہو چکی ہے، ایسے بندے نہیں موجود جو اس چیز کو اتنی دور تک دیکھ سکیں۔ لہٰذا آج کے دور میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ یہی دیکھ کے ہوتی ہیں، بچی کا خاندان ٹھیک ہے، بچی ٹھیک ہے، گھر میں پردہ کرتی ہے یا نماز پڑھتی ہے یا کھانا وانا بناتی ہے یا گھر میں پڑھی لکھی ہے، ماسٹرز کیا ہے، ایم فل کیا ہے، یا بچے کو دیکھتے ہیں، کام کرتا ہے، روزی کماتا ہے، بزنس ہے، باپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ سہولتیں ہیں، یہ دیکھ کے آپ شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی میں، وہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، نہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، میں دوبارہ پامال ڈرامہ کا ریفرنس دیتا ہوں، بہت زبردست، اتنا کمال ڈرامہ انہوں نے بنایا ہے، اتنا زبردست اسکرپٹ انہوں نے بنایا ہے کہ آج کی سوسائٹی کے میاں بیوی کی عکاسی کی ہے انہوں نے، کہ میاں سخت ہے، اپنی خاندانی سوچ کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا اس کے جو بھی کمپلیکسز ہیں، عورت کھلے ذہن کی ہے، پازیٹیو ہے، اچھی نیت کی ہے، احترام کرتی ہے اپنے خامند کا، لیکن بار بار وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، بار بار وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں کا بڑا کردار ہے اس کو ٹریک پہ رکھنے کا، کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، ٹھیک ہے، وہ چل رہی ہے۔ کئی جگہ پہ انٹرنیٹ پہ ریویوز بھی آئے ہیں جی، اس میں وہ لڑکی نے بڑا ناشکری کی ہے، ہر چیز موجود ہے لیکن ناشکری کرتی ہے لڑکی، اس کو قدر نہیں ہے اپنے میاں کی، وہ اس کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ ہونا چاہیے روک ٹوک، میں یہ نہیں کہتا روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ بیوی کو قید لگے۔ حضور والا، آپ کو پیسہ دے دیا جائے، گاڑی دے دی جائے، بنگلہ دے دیا جائے، اور آپ کو کہا جائے کہ اس کے اندر ہی رہنا ہے، آپ کتنی دیر تک قید رہ سکیں گے؟
پھر وہ اوپن مائنڈڈ لڑکی جو آج کی اویئرنیس والی لڑکی ہے وہ تو بالکل نہیں رہ سکتی. آپ کو سہولتوں کے ساتھ ساتھ ذہنی آزادی بھی کچھ نہ کچھ دینی پڑتی ہے، دینی چاہیے، اسپیشلی ان بچیوں کو جو اپنے ماں باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کو ذہنی آزادی دی ہے، جب وہ سسرال میں جاتی ہیں تو وہ قید محسوس کرتی ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود وہ قید محسوس کرتی ہیں. ایسی بچیاں ایک حد تک تو کمپرومائز کر لیتی ہیں، لیکن اس سے آگے ان سے کمپرومائز نہیں ہوتا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں بذات خود بچیوں کو یہ پریچ کرتا ہوں، بیٹا رشتہ نہیں توڑنا، علیحدہ نہیں ہونا، طلاق کی طرف نہیں جانا، آپ نے اس رشتے کو چلانا ہے. پھر اس سینیریو کے مطابق میں کچھ نہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا اس طرح چلیں، اس طرح چلیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور کئیوں کے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کئیوں کے ہوئے ہیں، کئی صبر کر رہی ہیں. کئی کو پھر جب بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بیٹا چلیں آپ کی مرضی یا ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، میرا جہاں تک کام تھا میں نے آپ کو مشورہ دے دیا. دیکھیں کئی ایسے کیسز بھی ہیں جن میں نے کئی بچیوں کی کاؤنسلنگ کی، 1 سال 2 سال 3 سال کاؤنسلنگ کے بعد کوشش کرنے کے باوجود معاملات صحیح نہیں ہوئے، تو میں نے پھر بچیوں کو کہا کہ اب آپ نے ڈیسیژن آپ نے لینا ہے. اگر آپ اکیلے سروائیو کر سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، یا جس طرح بھی آپ کے ماں باپ آپ کا وزن اٹھا سکتے ہیں، تو گو ہیڈ ٹیک یور ڈیسیژن. ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پرابلم ہے کہ بچیاں اکتا تو جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس رشتے سے اکتا کر بھاگ کر پھر آپ نے کہاں پہ جانا ہے؟ ماں باپ کے گھر جائیں گی، 2-4 دن 2-4 مہینے سال رہ لیں گی، اس کے بعد آگے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ دوبارہ کسی مرد کے ساتھ رہنا ہے. کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگلا مرد جو آپ کی زندگی میں آئے گا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا؟ گارنٹی کوئی نہیں اس چیز کی، قسمت ہے آپ کی. تو کیوں نہ جو رشتہ ہے اسی کی حفاظت کی جائے، اسی کو چلایا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کیا جائے. یہ ڈرامہ پامال اس وقت بہت خوبصورت موڑ پہ ہے، بڑے خوبصورت موڑ پہ. آپ ضرور اس کو دیکھیں کہ جب ایک عورت صبر کرتی ہے، اپنے میاں کی باتوں کے پیچھے چلتی ہے، اس کی عزت کی لاج رکھتی ہے، اس کے اچھے بھلے برے کہنے میں رہتی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتی ہے، لیکن میاں بار بار اپنی بیوی پہ شاؤٹ کرتا ہے، اس سے غصے ہوتا ہے، اس کی عزت نفس پامال کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت حرکت میں آتی ہے، قدرت حرکت میں آتی ہے اور اس کے میاں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کچھ ایسا بندوبست کر دیتی ہے کہ وہ بعض دفعہ راہ راست پر آ جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا ہر دفعہ آ جاتا ہے، لیکن قدرت بندوبست کرتی رہتی ہے. ایک عورت اگر صبر کرتی ہے، اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، اپنی نیت ٹھیک رکھتی ہے، تو اس کے نتیجے میں قدرت ضرور حرکت میں آتی ہے. اور اس وقت اس ڈرامے کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں قدرت حرکت میں آ گئی ہے. آپ ضرور دیکھیے گا. بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ بچی ہی بار بار صبر کرے، بندے کو نہیں سمجھنا چاہیے. آج کے مرد کو یہ سمجھنا پڑے گا اپنے رشتے کو چلانے کے لیے، وہ اپنی خاندانی سوچ سے اس کو باہر نکلنا پڑے گا، تب یہ رشتہ بہتر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اس کی مثال ڈرامہ جمع تقسیم میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اپنی خاندانی سوچ سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تب آپ میاں بیوی خوش رہ سکتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی سوچ کے نکل کر وہ کسی اور ہی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنی پرانی سوچ خاندانی، اور اگر آپ کے ساتھ پڑھی لکھی بچی ہے، اگر آپ کو شوق ہے پڑھی لکھی ذہین بچی عورت آپ کے ساتھ چلے، تو پھر آپ کو کئی چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس کی مرضی دیکھنی پڑتی ہے، اس کی مرضی کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے، تب یہ رشتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رشتوں میں آسانی پیدا کرے. اگر آپ ابھی میرڈ ہوئے ہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اگر آپ اس میں مشکل ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ پہ فضل کرے. آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. انشاءاللہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.